السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رہنمائی فار یو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق احمد۔ کل واٹس ایپ کے گروپ میں ایک تحریر دیکھنے کو ملی جو کہ بڑی ہی کمال کی تحریر تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو آپ بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ علماء، معزز علماء، خطباء، ائمہ مساجد اور مدارس کے مدرسین کے لیے چند نصیحتیں ہیں، چند باتیں ہیں۔ یہ وہ عظیم تر لوگ ہیں جو انبیاء کے ورثاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ان حضرات کی وہ یہ ہے کہ لوگ ان کی قدر نہیں کر سکے ہیں، نہ قدرے لوگ ان کو ملے ہیں۔ تو آج میں ان معزز اور عظیم تر لوگوں کو چند نصیحتیں اور چند باتیں، چند گزارشات جو کہ تحریراً ہیں وہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اور یہ تحریر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں مجھے بہت پسند آئی اور اس کو میں نے شیئر کیا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ۔ قبل اس کے کہ یہ تحریر آپ کو سنائی جائے، آپ کے سامنے بیان کی جائے، آپ ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوگا، اس پہ کلک کریں، اس کے ساتھ بیل کا آئیکن شو ہوگا، اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ ہر ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ دیکھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم اپنے چینل پہ کون سی نئی ویڈیوز بھیج رہے ہیں۔ اور ہم بہت ہی اچھی معلوماتی ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں علماء، خطباء، ائمہ مساجد اور مدارس کے مدرسین کے لیے چند باتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں نماز تہجد کو معمول اور دوام بنا لیں، ہمیشہ اس کا اہتمام کریں، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہوں۔ تو نماز تہجد اللہ کے قریب کر دینے والی ایک نماز ہے جو کہ فجر سے پہلے آدھی رات کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو ان حضرات کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے 2 رکعت ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنے اللہ کے حضور 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، اپنے حالات کی بہتری کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اور پھر اسی طرح دوسرے نمبر پہ کہ روزانہ کی بنیاد پر اعلیٰ ترتیب تلاوت قرآن، چاہے 1 پاؤ سپارہ ہی ہو، اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی جائے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کو معمول بنانا چاہیے۔ اتوار کا دن بھی اس سے مستثنی نہیں ہونا چاہیے۔ فجر کی نماز کو پڑھیں، فجر کے بعد فوراً قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم پڑھتے چلے جائیں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہو۔ کم سے کم 1 پاؤ جو ہے وہ ہر شخص پڑھ سکتا ہے، چونکہ ہماری فیلڈ ہی یہی ہوگی دین کی خدمت کرنا۔ تو اس میں انشاءاللہ یہ 1 پاؤ پارا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کی جائے۔ اس کے بھی بہت سے فوائد ہیں۔ انسان اچانک
آنے والی آفات سے مصائب سے محفوظ رہتا ہے، اس طرح اللہ کی خاص حفاظت میں وہ انسان چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ دین کا کام کرتے وقت اخلاص، للہیت اور انعام آخرت مقصود ہو، دنیاوی طمع اور لالچ نہ ہو۔ اور اس میں بھی بڑی کام کی باتیں ہیں کہ آپ نے دین کا کام کرنا ہے، مخلص ہو کر کام کریں، اخلاص کے ساتھ کام کریں، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ جب آپ اخلاص سے کام کریں گے اس کے نتائج بھی انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے، اور کل آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اس طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کیا جائے، دنیاوی طمع اور لالچ نہ ہو۔ دنیا جو ہے یہ تو انشاءاللہ ملنی ہی ملنی ہے، جب آپ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو دنیا تمہارے پیچھے پیچھے انشاءاللہ چلے گی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اپنی ڈیوٹی ایمانداری اور ذمہ داری سے ادا کی جائے۔ یہ نہیں ہے کوئی بڑا منتظم انتظامیہ کا کوئی فرد آپ کو دیکھے تو آپ اچھا کام کریں یا اچھا پڑھائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا تو پھر آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے، صرف اپنے رب کو دیکھیں گے اور آپ کی رضا کو دیکھیں گے۔ تو یہ چوتھے نمبر پہ جو چیز ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ اپنے کام سے کام رکھا جائے، مسجد یا مدرسے کے انتظامی امور میں مداخلت نہ کی جائے۔ یہ بھی بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اکثر ہمارے جو علماء، قراء یا دیگر ائمہ مساجد ہوتے ہیں، قراء حضرات ہوتے ہیں، یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ مساجد، مدرسہ کی، مسجد کی انتظامیہ کے معاملات کے اندر، انتظامی امور کے اندر مداخلت کرتے ہیں۔ نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رہے کہ اپنے کام سے صرف کام رکھا جائے، آپ جس مقصد کے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو آپ ادا کریں۔ اور اس کے بعد چھٹے نمبر پہ دل میں یہ خیال نہ آنے دیا جائے کہ طلباء یا مقتدی سب میرے گن گاتے ہیں، جس سٹیج پر میں پہنچ چکا ہوں اب مجھے کوئی فارغ نہیں کر سکتا، بلکہ متانت و سنجیدگی کے ساتھ دین کا کام کرتے جائیے۔ یہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے جو لکھی ہوئی ہے، بڑی پیاری نصیحت ہے کہ انسان جب 2 سال 3 سال 7 8 سال ایک کسی ادارے میں گزار لیتا ہے نا، تو اس کے دل میں ایک خیال آ جاتا ہے کہ اب میں ادارے کا پکا ہو گیا ہوں، اب سارے میرے ہیں، میری تعریفیں ہیں، سب کچھ میرا ہولڈ ہے، اب مجھے کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا ہے۔ یہی وہ خوش فہمی ہوتی ہے جس میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے، اور آخر کار نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ بلکہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، متانت و سنجیدگی کے ساتھ دین کا کام کرتے جائیے، انشاءاللہ آپ کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد 7ویں نمبر پہ کہ ہر کام میں آگے بڑھ کر چودھری بننے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ یہ سوچ کر اس کام سے کنارہ کشی کر لی جائے کہ یہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس میں بھی کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر سب کچھ خود ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ انزل الناس منازلہم کے تحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کے مرتبے پہ رکھا جائے۔ جو بھی ہیں مسجد کے جو محتمم ہیں، منتظم ہیں، وہ ان کا جو سلسلہ ہے، ان کی جو مقام ہے، ان کا جو منصب ہے، اسی منصب پہ ان کو سمجھا جائے، اور خود جو ہے وہ بڑا بننے کی کوشش نہ کی جائے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو بڑا بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ سب سے بہترین چیز وہ یہ ہے کہ اخلاق و کردار اتنا اعلیٰ ہو کہ مخالف کے منہ سے بے ساختہ نکل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اپنا اخلاق، اپنا کردار جو ہے وہ ایک بہترین، ایک مثالی ہونا چاہیے کہ آپ کے اخلاق و کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق و کردار کا مالک بنائے۔ اس کے بعد یہ 8 چیزیں ہیں، بڑی اہم ترین چیزیں ہیں کہ اگر ان تمام باتوں کو زندگی کا حصہ بنا لیا جائے
تو کسی مسجد یا مدرسے کی انتظامیہ کے اندر یہ جرت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ انبیاء کے ورثاء کو تنگ کر سکیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگر سمجھو کہ اس کے باوجود کوئی انتظامیہ تنگ کرتی ہے تو یہ مت بھولنا کہ آپ کے طلبگار بہت ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ ان 8 باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگر وہ انتظامیہ آپ کو تنگ کرتی ہے، منتظمین آپ کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے، بہت عزت دیں گے۔ ایک در بند 100 در کھلا، جو ایک مثال ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے چاہنے والے، آپ کے طلبگار انشاءاللہ بہت ہوں گے۔ اللہ آپ کو کبھی بھی بھوکا نہیں رکھے گا، کبھی آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جس نے بھی کہا سچ کہا، کیا کہا کہ یہ دیکھیں کہ کسی کے پیچھے مت بھاگو، بلکہ اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کرو کہ ہر کوئی آپ کے پیچھے بھاگے۔ بڑی کمال کی بات لکھی ہے کہ آپ اپنے اندر وہ صلاحیتیں، قابلیت آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کے دل دادا ہوں، آپ کو چاہیں، آپ کی چاہت کریں، ہر کوئی آپ کے پیچھے جو ہے وہ بھاگے۔ آپ کی صرف کام کو دیکھ کر، آپ کے علم کو دیکھ کر، آپ کی قابلیت کو دیکھ کر، آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ہر کوئی یہ تمنا کرے کہ یہ شخص ہمارے پاس ہو، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک چھوٹی سی گزارش ہے ہمارے چینل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کریں۔ ہماری اس ویڈیو کو جو ہم نے بنائی ہے، محنت کی ہے، اس کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے اس چینل کو لازماً سبسکرائب کر کے ہماری ٹیم کا حصہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔